بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، رانا ثناءاللہ نے ایک بیان دیا ہے۔ اب حکومت کے بیانات میں بڑی تبدیلیاں ہیں۔ حکومت کچھ قدم پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آتی ہے، بلکہ حکومت کے اندر ایک خوف بھی ہے۔ وہ خوف میں تھوڑا آگے چل کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خوف بہت زیادہ ہے، بلکہ اعتراف جو ہے کھل کے کیا جا رہا ہے۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ ہمیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے۔ اب یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف سے کہا جا رہا ہے کہ اب ہمیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے۔ ہم نہیں کہتے کہ ہمیں گالیاں نہ دیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کہتے کہ پاکستان تحریک انصاف والے ہمیں گالیاں نہ دیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اداروں کو گالیاں نہ دیں۔ نواز شریف زرداری کے پاس اپنی جماعت کا اختیار ہے، کسی اور کا نہیں۔ امریکی وفد آیا تھا، وہ مایوس ہو کر گیا ہے۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی، ایک ہاتھ سے نہیں۔ پی ٹی آئی پہیہ جام ہڑتال کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ تحریک انصاف پشاور میں بھی پہیہ جام نہیں کر سکتی۔ یہ کہنا ہے رانا ثناءاللہ کا۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ ہمیں بے شک گالیاں دیں، لیکن آپ اداروں کو گالیاں نہ دیں۔ ان کا ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے۔ یہ بیانات جو یہ کیا ظاہر کریں؟ ایک جانب دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں جو خوف ہے وہ خوف ہے 8 فروری کے احتجاج کی کال کا۔ اس خوف نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ اب صرف بات یہ نہیں ہے کہ حکومت کو اس خوف نے گھیرا ہوا ہے۔ حکومت کے اوپر جو ہاتھ ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ اگر اس طاقتور ہاتھ کے ہونے کے باوجود بھی حکومت خوف زدہ ہے تو ناظرین اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اس ہاتھ کے باوجود بھی حکومت میں جو خوف ہے وہ اس لیے ہے کہ شاید اب وہ ہاتھ جو ہے اس طرح سے ان کے اوپر نہیں ہے کہ جس طرح سے پہلے ان کے اوپر تھا، جس کے بعد یہ دھمکیاں بھی لگاتے تھے۔ اب ان کو خوف جو گھیرے جا رہا ہے تو یہ خود واضح دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں پر کافی بڑی دراڑ ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں ایک چیز اور رکھتا ہوں، منیب فاروق۔ اب منیب فاروق کون ہے؟ کس کی ترجمانی کرتے ہیں؟ کس کے پیغامات لاتے ہیں؟ کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اب ان کا کہنا ہے کہ عمران خان ٹھیک ہے، انہیں باہر بھی آنا چاہیے۔ یہ بیان آپ کو خود حیرت میں ڈال دے گا کہ منیب فاروق کیسے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ٹھیک ہے اور انہیں باہر بھی آنا چاہیے۔ منیب فاروق کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، اس کا تعلق صرف حکومت سے نہیں، اس کا تعلق مقتدرہ سے بھی ہے۔ اب بیانیے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر حکومت کے پاس بیانیہ نہیں ہے تو اس کا تعلق صرف حکومت سے نہیں ہے، یعنی کہ صرف حکومت کے پاس بیانیہ نہیں بلکہ اس کا تعلق مقتدرہ سے بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب دوسری طرف بیانیہ سٹرانگ ہو، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس سٹرانگ بیانیہ ہے، تو اس کے کاؤنٹر میں بیانیہ کیسے پروان چڑھ سکتا ہے؟ آپ لوگوں سے ملیں تو وہ اس بات کو انٹرٹین نہیں کرتے کہ خان صاحب نے کیا کیا ہے، کیا غلط کیا ہے۔ جس کی عمران خان سے محبت ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سنتا کہ عمران خان صاحب غلط ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ٹھیک ہیں، اسے باہر آنا چاہیے۔ اب یہ بیان دینا ہے منیب فاروق کا، جس میں کم از کم 2 اعترافات موجود ہے کہ عوام یہی چاہتی ہے کہ عمران خان ٹھیک ہے، اسے باہر آنا چاہیے۔ ایک اعتراف یہ موجود ہے۔ دوسرا اعتراف یہ ہے کہ بیانیہ صرف حکومت کے پاس نہیں، اس کا تعلق مقتدرہ سے بھی ہے، یعنی کہ حکومت کے اوپر یہاں پر بوجھ ہے کہ آپ لوگ پی ٹی آئی کے سامنے، عمران خان کے بیانیے کے سامنے ایک بیانیہ تک نہیں بنا سکے، اور اس کی وجہ سے اب وہ جو ہاتھ ہے، میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت حکومت کیوں اس طرح کے بیانات دے رہی ہے، چونکہ ہاتھ کہیں پر ان کے اوپر سے ہٹتا ہوا نظر آتا ہے، جس کے بعد ان کے بیانات یہ کہ ہمیں گالیاں دیتے رہیں لیکن آپ اداروں کو گالیاں نہ دیں، بلکہ ہمیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اپنے آپ کو تسلیاں بھی دے رہے ہیں۔ حذیفہ رحمان کا بیان ہے، اسٹیبلشمنٹ کے باثر حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں گو کہ شوکت عزیز اور میر ظفر اللہ جمالی جیسے بھی آئے، لیکن ایسا وزیر اعظم ہمیں نہیں ملا جیسا شہباز شریف ہے۔ اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، یہ آپ کسی اور ملٹری کے تجزیہ نگار سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آپ ان کا کہنا ہے کہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، جس طرح شہباز شریف اس وقت سرو کرے اور ان سے اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ خوش ہے۔ اس بات میں کوئی بھی شک نہیں کہ شہباز شریف نے جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو سرو کیا ہے، شاید تاریخ میں کسی طرح نے اس طرح سے سرو کیا ہو، بلکہ شہباز شریف تمام ریکارڈ توڑ گئے ہیں۔ لیکن اب یہ تسلیاں اپنے آپ کو کیوں دی جا رہی ہیں؟ خوف تو موجود ہے، خوف تو اس قدر زیادہ موجود ہے کہ اب صلح صفائی کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب جو ہے تحریک کا خوف ہے۔ آخر خوف تو آپ کے اندر موجود ہے جو واضح کر ہے کہ اپنے آپ کو تسلیاں دینے کے باوجود بھی اندر سے آپ کو اطمینان حاصل نہیں ہو رہا۔ اب دوسری جانب شفیع جان کا بیان ہے۔ شفیع جان کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی کے خلاف پریس کانفرنسز کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جو ثابت کرتا ہے کہ سہیل آفریدی کی سمت درست ہے۔ طلال چودھری کو تو بھرتی اسی بنیاد پر کیا گیا کہ بد زبانی میں مشہور ہے۔ ناظرین، اب انہوں نے خود، اب دیکھیں ان کو کتنا حوصلہ مل رہا ہے۔ ایک جانب جو ہے اپنے آپ کو تسلیاں دی جا رہی ہیں، تو دوسری جانب ان کے رویوں سے وہاں پر اس بات کا جو انہیں تعین ہو رہا ہے کہ ہم صحیح سمت میں چل رہے ہیں، جو کہ ہمارے مخالفین کو
پریشانی لاحق ہو رہی ہے، جس طرح کی بدزبانی کی جا رہی ہے، جس طرح کے بیانات دی جا رہے ہیں، تو اس سے اور جس قدر زیادہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری سمت صحیح ہے، یعنی کہ وہاں پر صرف اور صرف حوصلہ ہے، وہ آگے بڑھنے کے حوصلے سے بڑھ رہے ہیں کہ ہم صحیح جا رہے ہیں۔ تو دوسری جانب حکومت دعوے کرنے کے باوجود، اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنے کے باوجود کہیں نہ کہیں پر بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے، اپنے آپ کو حوصلے دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ناظرین، اب آپ کے سامنے میں دو تصاویر رکھوں گا، یہ تصاویر بھی بہت کچھ کہہ رہی ہیں۔ ایک تصویر ایوان صدر سے آئی ہے، وہاں پر جو ہے بلاول بھٹو سے ایوان صدر میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات ہوئی ہے۔ ان کے ساتھ برطانوی ہائی کمیشن کے ایک اہلکار ہیں، جو کہ آپ کے سامنے ایک تصویر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ اہلکار صوفے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جس انداز میں وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھے ہیں، یہ کسی برطانوی ہائی کمیشن کے اہلکار کا سٹائل نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت ہی فرینک سٹائل ہے۔ اور یہ ملاقات کہاں پر ہو رہی ہے؟ یہ ملاقات کسی عام گھر پہ پرائیویٹ ملاقات نہیں، بلکہ ایوان صدر کے اندر ایک آفیشل ملاقات ہے، ایک آفیشل میٹنگ کے اندر۔ یہ سٹائل ایک برطانوی اہلکار کا ہے، جو کہ بہت ہی عجیب سا بھی ہے، کچھ سوالات کو بھی جنم دے رہا ہے کہ آخر یہ کس قسم کی ملاقات تھی، کس قدر زیادہ پرائیویٹ تھی کہ اس کے اندر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ آفیشل نہیں ہے، بلکہ یہ سٹائل تو جو ہے ان آفیشل سٹائل لگ رہا ہے۔ یہ تصویر خود جو ہے اس وقت جو ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے، اس سے بھی بڑھ کر ایک تصویر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ تصویر واقعی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ قاضی بھی تھے، جسٹس تھے، انصاف کرنا تھا، لیکن جس طرح انہوں نے انصاف کیا، جس طرح کے فیصلے کیے، پاکستان کی تاریخ کے اندر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور بہت ہی برے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا۔ اب اس کے بعد قاضی فائز کی اپنی حالت کیا ہو گئی ہے؟ قاضی فائز کو مسلسل اپنا حلیہ بدلنا پڑ رہا ہے، بار بار نئے نئے حلیے بدل کے سامنے آتے ہیں، لیکن یہ آخر حلیے کیوں بدل رہے ہیں؟ بہت اچھا، بہت مہذب سا ان کا حلیہ تھا، اس حلیے کو بدلنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کبھی داڑھی چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی کپڑوں کا سٹائل بدل جاتا ہے، کبھی بالوں کا سٹائل بدل جاتا ہے، کبھی کیا بدل رہا ہے؟ یہ حلیے کیوں بدلنے پڑے ہیں؟ ناظرین، اگر فیصلے ایسے کی جاتے تو آج ان کو حلیے بدل بدل کے سامنے نہ پڑتا، لیکن کوئی بھی حلیہ بدل کے اگر آپ عوام کے سامنے جائیں، عوام میں نکل کے جائیں، تو عوام آپ کا وہ حلیہ کرے گی کہ جس کے بعد آپ آئینہ دیکھنا ہی چھوڑ دیں گے۔ تو ایسے فیصلے کرنے سے آپ کو کیا ملا؟ ناظرین، حلیے بدل بدل کی بھی یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ اس سے سب کو، اس میں آج جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، یا کل جو بھی جسٹس بنیں گے، انصاف کی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، ان سب کو سبق ضرور سیکھنا چاہیے کہ جس نے بھی فیصلے انصاف کی بنیاد پر نہیں کیے، تو جتنا بھی اس کو وقتی فائدہ ملا ہو، لیکن آخر میں حلیے بدلنا پڑ جاتے ہیں، اور حلیے بدلنے کے باوجود بھی نہ تو سکون میسر آتا ہے، اور نہ ہی عوام کی جانب سے آپ کو عزت میسر آتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ حلیے بدلنے سے کہیں زیادہ آپ جو انصاف کے فیصلے کریں، تاکہ کل آپ کو حلیے بدلنے کی ضرورت پیش نہ آ سکے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔